اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج 3 جون کا دن ہے اور 3 جون کا دن ہماری پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ اس دن یہ فیصلہ ہوا کہ برصغیر کو 14 اگست 1947 کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ ہندو اکثریت کے علاقے بھارت کے حوالے کر دیے جائیں گے اور مسلمانوں کو ایک الگ خطہ اسلام میسر ہوگا۔ تو پیارے بچوں، ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے ان چیدہ ہستیوں کو پیش کرنے جا رہی ہے جو ہمارے ملک کی بنیادوں کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کر گئے۔ اب یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم نے اس کشتی کو مزید آگے کیسے بڑھانا ہے اور اس سفر کو کامیابی اور کامرانی سے کیسے ہمکنار کرنا ہے۔ پاکستان ہمارا پیارا ملک، ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کی امانت اور ہمارے بے شمار شہیدوں کے لہو سے سینچی گئی وہ تحریر ہے جسے ہم نے آنے والی نسلوں کو بحفاظت منتقل کرنا ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر اس وقت جو شخصیت ہے وہ ہیں میجر عزیز بھٹی، جنہوں نے 1965 کی جنگ میں دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن کو برقی محاذ پر 5 دن اور 5 راتیں روکے رکھا۔ راشد منہاس اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں، وہ کم سن شہید جس نے اپنی 20 سالہ زندگی کی بہاریں دیکھی تھیں اور اپنے ملک کو غیروں اور غاصبوں سے بچانے کے لیے جام شہادت نوش کر لیا۔ یہ شہداء ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ وطن کی مٹی میں بے شمار شہیدوں کا لہو شامل ہے، وہ لوگ جنہوں نے جان دے کر اس گل کو رونق بخشی ہے۔ 2-4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہوں۔ تو پیارے بچوں، بہت سی باتیں ہم آپ سے شیئر نہیں کر پائیں گے، لیکن ان شخصیات کا تعارف کروانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ قربانیوں کو یاد رکھا جائے، جذبہ حریت کو یاد رکھا جائے، اپنی شناخت کو یاد رکھا جائے، کیونکہ دنیا میں وہی قومیں ترقی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتی ہیں جو اپنی شناخت کو زندہ رکھنا جانتی ہیں۔ اسکرین پر موجود اس وقت جو شخصیت ہے وہ ہیں ڈاکٹر عبدالسلام، نوبل پرائز ونر اینڈ آلسو دا ڈائریکٹر آف اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ۔ ان کے کنٹریبیوشنز فزکس میں آپ کو بے شمار نظر آئیں گے، اسپیس سائنسز میں نظر آئیں گے۔ ہماری قوم کا سرمایہ ہیں یہ لوگ۔ نیکسٹ جو شخصیت ہے بچوں، یہ ڈاکٹر سمر مبارک مند ہیں، ابھی یہ حیات ہیں۔ آپ ان کا پروفائل بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کی ریسرچ دیکھیں، آپ ان کی لائف ہسٹری پڑھیں اور دیکھیں کہ ہاؤ دے اسپینڈ دیئر لائف فار آؤٹسٹینڈنگ نیوکلیئر ایکسپیریمنٹس اینڈ آلسو ہیلپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان مینی نیوکلیئر ویپنس۔ پاکستان کے میزائل پروگرام میں انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا۔ تو میرا صرف آپ سے یہی کمٹمنٹ ہے کہ اپنی شخصیات، اپنی تاریخ، اپنے بزرگوں کی قربانیوں اور محنتوں کو پامال ہونے سے بچائیں اور ان کی ریسرچ میں اپنا بھی حصہ شامل کرنے کی کوشش کریں۔ قومیں انسانیت کی ترویج سے بنتی ہیں، انسانیت سب سے بڑا درس ہے۔ دنیا کا ہر دین ہمیں انسانیت سکھاتا ہے۔ ڈاکٹر یہ آپ کے سامنے جو شخصیت ہے وہ کوئی ڈاکٹر تو نہیں ہے، لیکن عبدالستار عیدی، وہ نام جن کی انسانیت دوستی کی تعریف کہیں نہیں ملتی۔ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ ان کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ یتیموں کے باپ، ناداروں کے ملجا و ماوا اور بے کسوں کا وہ سہارا تھے جن کا نام ہمیشہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارا وہ سرمایہ جس کے باعث ہم چین کی نیند سوتے ہیں، محسن انسانیت جن کا اس قوم پر ہمیشہ قرض رہے گا اور جن کی کاوشوں اور شبانہ روز محنت سے پاکستان
آج دنیا کے نقشے پر فخر اور افتخار کے ساتھ موجود ہے۔ ان کے نام سے بچہ بچہ واقف ہے۔ ہمیں ان کی لائف ہسٹری پڑھنی چاہیے، جنہوں نے اپنی زندگی پاکستان کے تحفظ، سالمیت، بقا اور آزادی کے نام کر دی۔ آپ کو محسن پاکستان کا نام دیا گیا۔ دشمن کی دھمکیوں کو جو ہم ہنسی میں اڑا دیتے ہیں، اے محسن پاکستان اس کی وجہ تم ہو۔ سکرین پر موجود اس وقت جو شخصیت لیاقت علی خان موجود ہیں، اس قوم کے لیے اس شخص نے اپنا سرمایہ، تمام سرمایہ، جاگیریں، یہاں تک کہ گھر بار بھی وقف کر دیا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی ہم ان کو جانتے ہیں، اور قائد اعظم کے دستے راست ہونے کا بھی ان کو اعزاز حاصل ہے۔ تحریک آزادی سے لے کر قیام پاکستان تک، اور قیام پاکستان سے اپنی حیات کے مختصر عرصے تک 1951 تک وہ ہمیشہ ایک ویژنری لیڈر کی حیثیت سے جانے جاتے رہیں گے۔ آپ کے ملکی معیشت، خارجہ پالیسی اور ملکی دفاع کے لیے پر اثر اقدامات تھے۔ افسوس کہ اکتوبر 1951 میں آپ کو شہید کر دیا گیا اور پاکستان ایک بہت بڑے اثاثے سے محروم ہو گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت، اس محسنہ کی مقروض یہ پوری قوم رہے گی جو محمد علی جناح کے ساتھ تحریک آزادی میں شانہ بشانہ کھڑی رہیں اور اپنے بھائی کی ڈھارس اور امید بڑھاتی رہیں، یہاں تک کہ 1967 تک پاکستان اور صرف پاکستان کے لیے تمام سرگرمیوں میں ملوث رہیں۔ خواتین کے لیے، مسلم خواتین کے لیے آپ کا کردار، آپ کی موٹیویشن، آپ کی تحریک ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ تحریک پاکستان میں مسلم خواتین کے کردار میں جو کلیدی کردار آپ نے ادا کیا، وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پیارے بچوں، علامہ اقبال مصور پاکستان، شاعر مشرق، حکیم الامت کے لقب سے جانے جاتے ہیں اور ہمارے دلوں میں ہمیشہ سے موجود ہیں۔ اقبال کا پیغام خودی کا پیغام ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ تو علامہ اقبال وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے قوم کا درد محسوس کیا اور تمام امت کو اتحاد اور یکجہتی کا درس دیا اور اسلام کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا حکم فرمایا۔ آپ کی درد مندانہ شاعری سے رہتی دنیا تک لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ کوئی آپ کو اس صدی کا مجدد کہے گا، کوئی ولی کہے گا، اور کوئی آپ کو مفسر قرآن و سیرت کہے گا۔ جس کی جتنی روشنی ہوگی وہ آپ سے اتنا فیض حاصل کرتا رہے گا۔ تو آپ کے پیغام میں سب سے زیادہ جو ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں میں نئے دور کا آغاز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ تو یو ہیو ٹو میک پرومس ٹو بی دا اسٹوڈنٹس آف علامہ اقبال اینڈ دا شاہین آف اقبال in form of vigor, wealth and all the powers Allah Almighty has bestowed. قائد اعظم وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے برصغیر کے مسلمانوں پہ ایسا احسان کیا جو کہ دنیا حیران رہ گئی۔ تیری دانش، تیری حکمت، تیری ہمت، تیرا ایمان، نجات اہل ہندوستان، حیات اہل پاکستان۔ قائد اعظم آپ لوگوں کو بہت مضبوط دیکھنا چاہتے تھے۔ قائد اعظم نے فرمایا یو آر میڈ آف اسٹرلنگ میٹر۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ آپ کو دنیا کی کہ کسی بھی ایکشن سے، کسی بھی ایفیکٹ سے مغلوب نہیں ہونا ہے۔ آپ نے اپنی شناخت کو برقرار رکھنا ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پاکستان عطیہ خداوندی ہے، پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے۔ تو پیارے بچوں، پاکستان کس طرح قائم رہے گا؟ پاکستان صرف اور صرف اس طرح قائم رہے گا جب ہم اپنے بزرگوں کی آئیڈیالوجی کو، ان کی قربانیوں کو، ان کے عزم و ہمت کو، ان کی سوچ کو سمجھیں گے، ان کو خراج تحسین پیش کریں گے، اور اس سے بھی بڑھ کر اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ قوت عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کیے بغیر کسی بھی بڑی ترقی کا خواب دیکھنا بیکار ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے
کہ آج 3 جون کے دن اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بتائیں کہ وی ہیو ٹو اسٹرگل، وی ہیو ٹو ورک ہارڈ، وی ول اسٹڈی اباؤٹ آور ہسٹری، وی ول اسٹڈی الاٹ اباؤٹ کرنٹ سچویشنز. ہم سب کچھ پڑھیں گے وی ول اسٹڈی الاٹ اباؤٹ کرنٹ سچویشنز. ہم سب کچھ پڑھیں گے، تمام علوم میں دسترس حاصل کریں گے اور ہمیں پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو دنیا میں منوانا ہے، اپنے وجود کو برقرار رکھنا ہے، اپنے معاشرے کے لیے مشعل راہ بننا ہے اور اس دنیا میں لوگوں کو بتانا ہے کہ پاکستانی واقعی ایک زندہ قوم ہے. پاکستانی وہ قوم ہے جو کسی بھی بڑے سے بڑے چیلنج کا مقابلہ سینہ سپر ہو کر سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد. لانگ لیو پاکستان.